حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ سوال یہ ہے کیا ٹی وی کے سامنے نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ دوسرا یہ کیا اسمارٹ واچ پہن کر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اسمارٹ واچ شاید وہ ڈیجیٹل واچ جس کے اندر آج کل کالنگ اور ایس ایم ایس کا فیچرز ہوتے ہیں، لوگوں کے اندر بہت مشہور ہے۔ اسکرین کی وجہ سے غالباً یہ ان کے سوال ہے کہ شاید اس کے اندر اسکرین ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ خاص ٹی وی کے اوپر تو کوئی ایسا حکم، یعنی اسکرین کے اوپر کوئی ایسا حکم شریعت کا نہیں ہوگا کہ جس گھر کے اندر ٹی وی ہو یا اسکرین ہو چاہے وہ بند ہو اور وہاں نماز نہ ہوتی ہو۔ اگر آپ اس کو تھوڑا ڈیپلی دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اسکرین کا ہونا ہمیشہ پاس میں وہ نماز کے اندر ممانعت نہیں پیدا کرے گا، کیونکہ خالی اسکرین 100 اور بھی کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو ممکن ہے کہ کسی کا کام ہی اسکرین کی سپلائی کرنا ہوتا ہو، جیسے کمپیوٹر کے لیے بھی اسکرین چاہیے ہوتی ہے، تو ایک قسم سے یہ بھی اسکرین اور ٹی وی، اور اسی طرح اسکرین بہت ساری جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی ایسا گھر فیکٹری ہے کہ جہاں چاروں طرف ہی ٹی وی، بقول آپ کے ٹی وی رکھے ہوئے ہیں، یا اسکرین ہی اس کو بولیں گے ٹیکنیکل ٹرم میں، تو رکھی ہوئی، تو وہاں نماز میں کوئی خرابی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ بند ہے، اس میں کوئی چیز چل نہیں رہی، کوئی تصویر اس میں جاندار کی نہیں آ رہی، تب تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، بلکہ سنا ہے، کہ جذبات میں اس طرح سے بولتے ہیں کہ ٹی وی جہاں ہوگا وہاں نماز ہی نہیں ہوگی، چاہے وہ بند ہو یا آس پاس رکھا ہو، اور ٹی وی کا رکھنا یا اس طریقے کا معاملہ وہ کرتے ہیں۔ مسئلے میں سمجھدار ہیں، اب لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس قسم کی بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو اصل میں وہ جو اسکرین ہے وہ 10 اور بھی کام میں آ سکتی ہے بجائے ٹی وی چلانے کے۔ اگر کسی کا بزنس ہی اسکرین سے ریلیٹڈ ہے تو سسٹم میں اسکرین ہو سکتی ہے۔ کسی بڑی کمپنی میں اگر 10 اسکرین کا آرڈر ہوگا تو بندہ اپنے گھر سے یا فیکٹری سے لے کے جائے گا، وہ بھی ایک طریقے سے اسکرین کا لینا دینا ہے، اور اس میں وہ ٹی وی دیکھیں گے نہیں۔ کسی سیکٹر کے اندر سی سی ٹی وی لگانے کے لیے اسکرین کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے اوپر آؤٹ پٹ دیکھنے کے لیے، تو وہاں بھی اسکرین کا کام ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح تو جو اسکرین کا کام کرتا ہے اس کے تو چار طرف اسکرینیں رکھی ہوں گی، اور عام صورتوں میں خالی اسکرین پہ کوئی حکم ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سے جائز کاموں کے لیے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسکرین کا استعمال ہوتا ہے، تو اس کا استعمال اس کے آگے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ جیسے اے ٹی ایم وغیرہ کے اندر بھی جو آپ ڈیٹیل دیکھتے ہیں وہ بھی ایک اسکرین ہی ہے، تو اس کو بھی کہیں سے لیا ہی جاتا ہوگا، سپلائی کیا ہی جاتا ہوگا۔ تو اگر گھر میں کوئی اسکرین یا ٹی وی رکھا ہوا ہے تو اس پہ نماز پڑھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ ٹھیک ویسے ہی اسمارٹ واچ پہننے کے بعد بھی اس کے اندر نماز میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ وہی چیز ہے، اسکرین اگرچہ ہے لیکن اس میں کوئی تصویر تو آ نہیں رہی ہے۔ واچ کے اندر ایک نومیریکلز نمبر چلتے ہیں یا الفابیٹ ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ، تو بھلے ہی وہ اسکرین کے حکم میں ہو، آپ اسے اسکرین تصور کر لیں، اس کے باوجود بھی اس پہ نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اسمارٹ واچ بندہ پہنا ہو، اسمارٹ واچ یا ٹی وی اس کے سامنے رکھا ہو یا پیچھے رکھا ہو یا اسکرین دائیں بائیں کہیں بھی رکھی ہو، اس سے اس کی نماز پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، اور خالی ٹی وی کے اوپر کوئی حکم ہوتا بھی نہیں۔ اب جذبات میں بول دینا کہ ٹی وی کا رکھنا، ہو سکتا ہے ٹی وی یا اسکرین کسی دوسرے کام کے لیے ہو، یعنی فلموں کے علاوہ بھی 100 اور کام ہوتے ہیں اسکرین کے، تو اس پرپس سے بھی رکھی ہو سکتی ہے۔ تو خالی اسکرین سامنے آگے پیچھے ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسمارٹ واچ پہننے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اسمارٹ واچ پہن کے نماز پڑھنے کا کوئی مسئلہ ہوتا تو پھر موبائل کو جیب میں رکھ کے پڑھنے کا مسئلہ اس سے زیادہ سخت ہوتا۔ یعنی اگر ہونا چاہیے تھا کوئی مسئلہ تو موبائل کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے اندر تو ویڈیو، فوٹوز وغیرہ گھڑی کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کی اسکرین بھی بڑی ہے، اور اس کے اندر جو معاملات ہیں وہ گھڑی سے زیادہ ایڈوانس ہیں، یعنی ویڈیوگرافی کو لے کر۔ جبکہ گھڑی کے اندر، ہر گھڑی میں ویڈیوگرافی کا مسئلہ نہیں ہے یا تصویر کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہر موبائل کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے جو اینڈرائڈ فون ہے۔ تو اس لیے اگر نماز کے اندر گھڑی کا مسئلہ ہوتا تو سب سے پہلے موبائل کا مسئلہ ہوتا۔ تو اس ذہن میں سے اس خیال کو نکال دیں کہ گھڑی پہن کر یا ٹی وی کے آگے نماز پڑھنے میں کوئی دقت یا خرابی ہے، کوئی اس میں خرابی یا کراہت والی بات نہیں ہے۔ اب اپنی قضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان۔ وزٹ کریں qazakalculator.smswarsi.com پر، اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹوں میں کریں
اور ڈاؤن لوڈ بھی کریں۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری